العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام لابنہ علی الحسین علیہ السلام ای بنی ایاک وظلم من لا یجد علیک ناصرا الا اللہ۔ برادران گرامی، ہماری گفتگو حسین شناسی کے عنوان سے آج آخری روز میں داخل ہے، اور ہم مسلسل 4 دنوں سے اس جستجو اور کوشش میں مصروف تھے کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی معرفت خود مولا کے اقوال اور مولا کے جملوں سے حاصل کر سکیں۔ مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا قیام کا مقصد، مولا علیہ السلام کی اس عظیم اور الہی حرکت کا مقصد، مولا علیہ السلام کو خود ان کی زبانی جاننا چاہتے تھے۔ ہم نے 4 روز میں مسلسل اسی کوشش اور گفتگو میں صرف کیے کہ آقا اور مولا ابا عبداللہ الحسین کے قیام کا مقصد کیا تھا، خلقت کائنات کا مقصد کیا تھا۔ آج ہم مولا ابا عبداللہ الحسین کے جملوں کی روشنی میں، کلمات ابا عبداللہ الحسین کی روشنی میں کوشش کریں گے جاننے کی کہ آپ نے یہ جو 5 دن گزارے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، کہ اگر آپ کو مولا ابا عبداللہ الحسین کا دوسرے روز جو ہم نے بیان کیا تھا وہ خطبہ یاد ہو کہ خلقت کا فلسفہ جس میں مولا نے بیان کیا تھا، اس میں آقا علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے بنیادی چیز اور ہدف کسے قرار دیا تھا؟ معرفت کو، کہ اللہ کی معرفت کرنے کے لیے تمہیں پہلے اس کی معرفت حاصل کرنی ہوگی، کہ اس کی معرفت کس کے سامنے جا رہے ہو پہلے تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اسی معرفت سے ریلیٹ کرتے ہوئے مولا ابا عبداللہ الحسین کا یہ جملہ علم و عقل و تقوی کی تعریف کر رہے ہیں مولا۔ علم کیا ہے، عقل کیا ہے، اور تقوی کیا ہے؟ مولا ابا عبداللہ الحسین فرماتے ہیں دراست العلم لقاء المعرفہ، علم کی درس و تدریس۔ آپ 5 روزہ درس آپ نے گزار دیے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ مولا خود فرماتے ہیں لقاء المعرفہ، انسان کو علمی محافل میں صرف کیے گئے وقت سے جو اجرت ملتی ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہ انسان معرفت سے ملاقات کر لیتا ہے، معرفت حاصل ہو جاتی ہے، معرفت مل جاتی ہے۔ علم کے درس و تدریس معرفت میں اضافے کا باعث اور سبب بنتی ہے۔ علم کی محفلوں میں بیٹھنا معرفت میں اضافے کا سبب ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں وَطُولُ التَّجَارِبِ زِيَادَةٌ فِي الْعَقْلِ، تجربوں کی کثرت عقل کی زیادتی کا سبب بنتی ہے۔ جتنا زیادہ انسان کا تجربہ ہوگا اتنی ہی اس کی عقل پروان چڑھتی جائے گی۔ مولا خود فرماتے ہیں تجربوں سے جس قدر انسان کے تجربات زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں اس کی عقل اتنی ہی زیادہ کثرت اور کثیر تعداد میں پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ مولا آگے چل کے فرماتے والشرف التقوی، انسان کی عزت و شرف کس چیز میں؟ انسان کی عزت و شرف اس میں نہیں ہے کہ انسان جس قدر ہو سکے مال اور دولت جمع کرے، روب اور دبدبہ جمع کرے، اقتدار کو حاصل کرے، نہ۔ مولا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ عزت اور شرف کس میں ہے؟ والشرف التقوی، عزت تقوی میں ہے، شرف تقوی میں ہے، سر بلندی تقوی میں ہے۔ تقوی کی ڈیفینیشن کیا؟ تقوی کیا ہے؟ عزت اور شرف مولا فرماتے ہیں تقوی الہی میں۔ تقوی بمعنی ڈرنا نہیں ہے، تقوی بمعنی خوف نہیں ہے،
تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی ڈیفینیشن کہ اتقوا اللہ یعنی خدا سے ڈرو. یہ ترجمہ کر کے ہم گزر جاتے ہیں. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو نہیں. علماء فرماتے ہیں خدا شیء بمانے سمجھانے کے لیے. علماء فرماتے ہیں کبھی بھی یہ خیال مت کرو کہ تقوی الہی سے مراد یعنی اللہ سے ڈرو. تقوی الہی سے مراد اللہ کا لحاظ کرو. لحاظ کرو پروردگار. ہر لہجے میں آپ جانتے ہیں اللہ حاضر بھی ہے، اللہ ناظر بھی ہے، اللہ حی بھی ہے، اللہ قیوم بھی، اللہ شاہد بھی، اللہ مشہود بھی. اللہ علماء فرماتے تقوی الہی یعنی لحاظ پروردگار. خدا کا لحاظ کرنے کو تقوی کہتے ہیں. اور مولا فرماتے یہ جو انسان قدم قدم پر اللہ کا لحاظ کرتا ہے یعنی وہ تقوی الہی اختیار کیے ہوئے ہے. تقوی الہی یعنی اللہ کا لحاظ کرتا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں وَالْقُنُوعُ رَاحَةُ الْأَبْدَانِ. قناعت پسندی حقیقی راحت ہے. قناعت پسند مثلا قناعت پسندی کیا ہے؟ یعنی جس طرح مشہور مولا کا قول ہے، طب امام رضا میں بھی اور امام صادق کا بھی قول ہے کہ بھوک رکھ کے کھاؤ کبھی زندگی میں بیمار نہیں ہو. بھوک ابھی باقی ہے، کھانے اور دسترخوان سے ہاتھ اٹھا لو. مولا فرماتے ہیں کبھی زندگی میں بیمار نہیں ہوگی. حاجت تمہاری روا ہو سکتی ہے، جو چاہو لے سکتے ہو. اور باپ ایک قناعت اسے کہتے ہیں. باپ جو چاہے اپنی اولاد کو دلا سکتا ہے لیکن پھر بھی کبھی کبھی نہیں دلاتا. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ یہ قناعت ہے کہ ہر منہ مانگی چیز اگر اسے دے دیں گے اس چیز کی افادیت، اس چیز کی اہمیت اس کے دل میں کم پڑ جائے گی. حقیقی راحت اور سکون اسے کب ملے گا؟ جب کچھ مانگی گئی چیزیں مل جائیں اور کچھ مانگی گئی چیزوں سے اللہ رب العزت ہاتھ کھینچ لے کہ ابھی اس کو نہیں دینا. یہ عظیم راحت ہے اور اسی میں سکون ہے. اللہ دیتا جائے نا. آپ کافروں کو دیکھیں. بعض لوگ سوال کرتے ہیں عجیب ہے، ہم مومن، ہم مسلمان، ہم علی کی ولایت رکھنے والے، ہم حسین کے عزا رکھنے والے، ہم بے چین ہیں، اور کافر دیکھو اتنے پرسکون ہیں، اتنی عیاشیوں میں، ان کو کسی قسم کا کوئی غم ہے ہی نہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کو ان کی آواز پسند نہیں ہے. جو مانگتے دے دو انہیں. یہ فریاد نہ کریں مجھ سے، میرے سامنے گر گرائے نہیں. جو چاہتے ہیں انہیں دے دو پوری دنیا. کیوں؟ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. حقیقی راحت مولا عبداللہ الحسین ارشاد فرماتے ہیں کہ راحت قناعت میں ہے. یعنی عقل اور سوچ اور فہم کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ اپنے آپ کو بچانا ہر چیز سے. مولا نے کیا ارشاد فرمایا؟ بہادری کیا ہے، شجاعت کیا ہے، دلیری کیا ہے، جمع مردی کیا ہے، مردانگی کیا ہے. مولا علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا یہ نہیں ہے کہ آپ ذرا اقتدار میں آئے، ذرا پاور میں آئے، ذرا اختیار میں آئے اور جتنے آپ سے انتقام جن سے لینے تھے آپ نے ان سے انتقامات لینے شروع کر دی. یہ بہادری جمع مردی نہیں ہے. جمع مردی علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں بدلہ لے سکتے ہوئے نہ لینا یہ جمع مردی ہے، جس کا مولا نے جنگ خندق میں مظاہرہ کیا. اب علی ابن ابی طالب علیہ السلام سوار ہے سینے پہ اور اس ملعون نے جسارت اور گستاخی کی. اب مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب صاحب ذوالفقار میرا امام اگر اسی لہجے بھی گردن کاٹتا تو کسے پتہ چلتا کہ علی نے اس کی گردن غیظ و غضب میں آ کے اپنے ساتھ ہوئی توہین کے بدلے میں اس کی گردن کاٹی ہے یا خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے یہ تلوار چلائی. کسے پتہ چلنا؟ سارے دور سے جنگ کا مناظر دیکھتے تھے نا. کون پاس تھا جو مولا امیر المومنین نے کیا کیا؟ یہ جمع مردی ہے، یہ تقوی الہی ہے، یہ شرف اور عزت ہے. اسے کہتے ہیں پروردگار کا لحاظ کرنا. کیا کیا مولا امیر المومنین نے؟ اس کے سینے سے اتر آئے اور 2 چکر لگائے اور سارے اصحاب پریشان ہیں اور تکبیر نہیں کی. تو مولا نے وہاں پہ بتایا کہ تقوی الہی کیا ہے، ایک مرد کی مردانگی کیا ہے، ایک مرد کی شجاعت کیا ہے. مولا امیر المومنین
میدان خندق جنگ کا میدان ہے، لیکن دیکھیں شریعت کا کس قدر علی کو احساس ہے اور شریعت کا کس قدر میرے مولا کو پاس ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں عزت اور شرف یہ ہے کہ بدلہ لے سکتے ہوئے، بدلے کی طاقت رکھتے ہوئے انتقام نہ لیا جائے، بدلہ نہ لیا جائے، یہ عزت اور شرف ہے۔ اور مولا ارشاد فرماتے ہیں اگر میں اسے پہلے ہی لہجے میں، پہلی مہلت میں اس کا سر تن سے جدا کر دیتا تو کہنے والے مورخ نے جس طرح سے آج کہہ رہے ہیں نا جی کسی کو نہیں بنا گئے تھے، علی ولی اللہ خود ساختہ ہے، جس طرح آج بہت سی زبانیں کھل رہی ہیں، اسی طرح سے یہ بھی کہہ سکتے تھے ارے تاریخ میں دیکھا نہیں علی کے ساتھ ایک چھوٹی سی گستاخی ہوئی، علی نے اپنا غیظ اور غضب دکھانے کے لیے گردن کاٹ۔ مولا نے فرمایا کہ میں تلوار چلاتا میرا اپنا غیظ اور غضب اور غصہ اور انتقام بھی شامل تھا، جب میں نے دوسری دفعہ ضربت چلائی خالصتاً خدا کا لحاظ کرتے ہوئے کہ پروردگارا اب دیکھ یہ تیرا بندہ ہے، اس نے تیرے ہی عبد کے ساتھ جسارت کی ہے اور تیرا لحاظ کرتے ہوئے اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ انتقام لینے کی طاقت ہے، پاور ہے، وہی ذوالفقار ہے، لیکن یہ جمع مردی ہے، یہ تقوی الہی ہے جس کی تعریف ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور آج کے دور میں کون دوست کون دشمن، آج پورا شوق دور جہاں پہ ہر ایک فرینڈ ریکویسٹ بھیجی جا رہا ہے، ہر ایک فرینڈ لسٹ میں ایڈ ہے، چاہے حلال ہو یا حرام ہو کوئی تمیز نہیں ہے، ہر ایک فرینڈز بنے ہوئے ہیں مولا ابو عبداللہ الحسین کے ماننے والے۔ خود حسین سے پوچھے دوست کسے کہتے ہیں؟ میرے مولا آقا ہدایت کا چراغ، میزان برحق، پروردگار کی عدالت کا مظہر، صفات پروردگار کا تمام صفات پروردگار، اس موجود عالم امکانات میں جتنی بھی صفات ہیں پروردگار کی، اس کا زندہ و جاوید مظہر میرا مولا ابو عبداللہ الحسین ارشاد فرماتے ہیں کہ دوست کسے کہتے ہیں؟ دوست مولا ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحَبَّكَ نَحَاكَ وَمَنْ أَبْغَضَكَ أَغْرَاكَ۔ مولا فرماتے ہیں تیرا دوست صرف اور صرف وہ ہے کہ جو تجھے برائی سے روکے، اور تیرا دشمن وہ ہے جو تجھے برائی پہ آمادہ کرے۔ ایک کلک پہ آپ کے پاس اچھائی بھی ہے اور اسی ایک کلک پہ آپ کے پاس برائی بھی ہے۔ جو دوست آپ کو مولا کے فرامین والے لنک سینڈ کرتا ہے، نہج البلاغہ کے لنک شیئر کرتا ہے، صحیفہ سجادیہ جیسی عظیم زبور آل محمد جسے کہا گیا اس کا لنک سینڈ کرتا ہے، خطبات ابو عبداللہ الحسین کے لنک سینڈ کرتا ہے، مستند ترین اور برجستہ علماء کے کلپس جس سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، ٹرننگ پوائنٹ آ جاتا ہے، ایک بات کلک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بس، وہ اگر شیئر کرتا ہے وہ آپ کا حقیقی دوست ہے۔ لیکن خدائے نہ کردہ کبھی کہیں سے بھی کوئی ایسی چیز جس نے اشتراک کر دی اور آپ نے وہ دیکھ لیا، اب دونوں مجرم ہیں۔ اور قرآن کی وہ آیت کے میدان محشر سے گزر جانے کے بعد جب دروازہ جہنم پہ انسان پہنچے گا تو وہاں پہ پتہ ہے جملہ کیا کہے گا؟ یہ نہیں کہے گا میری ماں نے مجھے جنائی کیوں، یہ نہیں کہے گا میرے باپ نے میری اچھی تربیت نہیں کی، یہ نہیں کہے گا کہ مجھے درس میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوا، مجھے ہادی کوئی نہیں ملے، سب کچھ تھا یہاں پہ، سب کچھ تھا، سب چیزیں آمادہ تھی۔ پھر کیا کہے گا؟ وہ قیامت کے دن دروازہ جہنم پہ یہ تمنا کرے گا پروردگارا کاش یہ فلاں شخص میرا دوست نہ ہوتا، دوست نہ ہوتا۔ اور روایت میں اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، کہاں پہ کس موقع پہ جا کے؟ ارے دروازے جہنم پہ جا کے، وہاں کوئی فائدہ ہے؟ اب کیا ہوگا؟ کل کے فرمان میں مولا کے ہم نے عرض کیا تھا، مولا فرماتے ہیں ہاں بچنا چاہتے ہو گناہوں سے تو ایک کام ایسا کر لو فَاذْنِبْ مَا شِئْتَ، اس کے بعد جو دل جائے وہ گناہ کرو۔ اور ایک کام اس میں لاسٹ جو ہم نے ذکر کیا وہ یہی تھا کہ جب جہنم کے فرشتے تمہیں جہنم میں لے کے جا رہے ہوں تو جانے سے انکار کر دو۔ ممکن نہیں ہے اصلاً کہ آپ جہنم کے فرشتے سے کہہ سکے کہ میں نے جہنم میں نہیں جانا۔ اس لہجے میں امام فرماتے ابو عبداللہ الحسین کہ اس لہجے میں تم
کہو گے، فریاد کرو گے پروردگارا اس شخص کو کاش کہ تو نے میرا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور ایک اور عجیب اس میں لطف اور لذت کی بات ہے کہ مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے دوست کی تعریف کی ہے، دوست کی تعریف۔ اسی لیے غدیر پہ دوست نہیں بناتے ہم، غدیر پہ بھائی بناتے ہیں، صیغہ اخوت جاری کرتے ہیں، اور صیغہ اخوت جاری کر کے حقوق معاف کر دیتے ہیں، لیکن بھائی کا درجہ دوست سے کم ہے، دوست سے کم ہے۔ دوست کا درجہ عظیم ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں، بھائی کی تعریف میں مولا نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تیرا وہ ہوگا جو تجھے برائی سے بچائے اور اچھائی کی دعوت دے، دوست تیرا وہ ہوگا جو تجھے برائی سے بچائے اور اچھائی کی دعوت دے۔ اور بقول ایک شاعر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کا دوست کوئی نہیں تھا۔ چاہے یوسف سے آ رہی ہے صدا، بھائی یہاں بہت ہے پر دوست کہاں؟ دوست امیر المومنین علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں دوستوں کی جو صفات بیان کر رہے ہیں، اللہ اس قدر اہمیت ہے اس دوست کی کہ اسی کی وجہ سے باعث بن سکتا ہے ایک اچھا دوست جنت میں جانے، وہی ایک اچھا دوست باعث بن سکتا ہے انسان کو جاننا ملے جانے۔ دوست مولا عبداللہ الحسین فرماتے ہیں، دوست فقط وہ ہے کہ جو تجھے اچھائی کی طرف لے جائے، برائی سے تجھے روک لے۔ اور آقا نے اپنے آخری وقت جو وصیت کی ہے یہ اسی سے استمرار ہے۔ مولا خطبہ دے رہے ہیں، جب جنگ کے میدان ہیں، یہ سارے جو واقعات میں نے مولا علی کا بھی جنگ کا واقعہ، یہ جو خطبہ ابھی آپ نے سنا، علم کی تعریف، عقل کی تعریف، تقوی کی تعریف، یہ میری طرح کسی ممبر پہ بیٹھ کے عام اور سادہ سے ماحول میں اب عبداللہ الحسین نہیں بیان کر رہے۔ میدان جنگ ہے، وقت کربلا ہے، اور عصر عاشور کے قریب ترین کا وقت ہے، اور حسین یہ عظیم ترین معانی بیان کر رہے ہیں۔ کن کو بیان کر رہے ہیں؟ شام اور کوفہ والوں کو یہ بیان، ہدایت کے اتنے عظیم چراغ شام اور کوفہ والوں کے لیے تھے۔ کل کے لیے میں نے آپ کو ایک ٹاسک دیا تھا گھر سے، اگر کر کے آئے ہوں تو حسین علیہ السلام نے کسے بتایا کہ میرے یہ 5 آداب تھے؟ میں نے 3 چیزوں کے لیے قیام نہیں کیا، 2 چیزوں کے لیے میں نے یہ قیام کیا۔ کسے بتایا تھا حسین علیہ السلام؟ شام اور کوفہ والا اصلاً ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اب عبداللہ الحسین سے، مولا جانتے، اور خود مولا بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ میرے قتل پہ آمادہ، مجھے پتہ ہے ان پہ میری کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہونا، یہ بھی مجھے پتہ ہے۔ کیوں؟ یہ شام اور کوفہ والوں کے شکموں میں حرام لقمے ہیں، یہ میری بات اثر ہی نہیں ہوگی ان پہ۔ مولا کے مقصود، مولا کے مخاطب علی کی ولایت رکھنے والے تھے، حسین کی عزا رکھنے والے تھے۔ کل کے خطبے کو اگر ذہنوں میں آپ نے سما لیا اور راسخ ہو گئی ہو نا، عقلوں کے صفوں پہ اگر وہ نقوش آبا عبداللہ الحسین قندہ ہو گئے ہوں، تو آج کا یہ مولا کا جملہ سمجھ میں آئے گا کہ جو میدان جنگ میں عصر عاشور کے عین قریب، کہ جہاں پہ اب مولا ابا عبداللہ الحسین کا بھی جملہ ہے کہ جب مولا آئے ہیں آخری وداع کے لیے تو آقا نے خود ارشاد فرمایا ہے، جب سید سجاد نے ایک ایک کا پوچھا کہ مولا فلاں کا، مولا عباس کا، مولا اکبر کا، مولا قاسم کا، تو سب کا پوچھنے کے بعد حسین علیہ السلام نے کہا، سجاد اس خیمے میں جز میرے اور تیرے کوئی مرد اب باقی نہیں رہا۔ یہ اس لہجے کی باتیں ہیں، تصور کر رہے ہیں؟ کہہ دینا نا خدا شاہد ہے بہت آسان، بہت آسان کہہ دینا، بہت آسان ہے۔ یہ جو عظیم نوح ہے، واقعاً عظیم نوح ہے کہ کربلا کی مائیں اور ماؤں پہ جو نوحہ بنا، حسنین اکبر نے جو لکھا کربلا دیاں ماما، واقعاً عظیم ہے۔ آج صبح سے ایک انسیڈنٹ ہو، ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی کے رفیق خاص جو ان کے ساتھ تھے وقت شہادت، آغا تقی حیدر، کہ ان کے غسل کی ویڈیو ان کے بھائی کے پاس ہے۔ سنا ہوا نا مولا عباس کے مصائب میں کہ حسین علیہ السلام بہت سی وجوہات تھی کہ خیمے میں مولا ابوالفضل العباس کو نہیں لائے تھے۔ ایک وجہ یہ تھی مولا عباس نے خود کہا تھا آقا مجھے نہ لے جائیے،
ایک وجہ جو علماء بیان کرے اور مقاتل کی کتابوں میں لکھے، اس قدر وار ہوئے تھے مولا ابوالفضل العباس پہ کہ حسین جہاں سے اٹھاتے تھے دوسری طرف سے گر جاتے تھے، اٹھانے کے لائق نہیں رہے تھے مولا ابوالفضل العباس۔ دشمن انتقام لے، جب بھی کسی شہید کو مارتا تھا نا، آ کے وار کرتا تھا ابوالفضل العباس پہ۔ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں تعجب ہے وہ عباس جو اس قدر جسیم تھا، اس کی قبر علی اصغر سے چھوٹی ہے۔ وجہ کیا بنی؟ دشمن انتقام لیتا تھا۔ اسی طرح سے وقت کی کربلا کے یہ شہداء، ان کو جب غسل دے رہے ہیں نا، اللہ اکبر، تو جب بازو اٹھاتے تھے دوسری طرف سے گر جاتا تھا، اس قدر فائرنگ کر کے۔ دشمن خدا، دشمن امیر المومنین، دشمن ابا عبداللہ الحسین نے اپنے اجر رسالت ادا کیا ان کے ساتھ۔ جرم کیا تھا؟ علی کی ولا جرم تھا، حسین کی آزاد جرم تھا۔ آج ان کا 22 سالہ، اسی گھر کا 22 سالہ جوان اس دنیا سے حادثاتی موت سے چلا گیا۔ اور ماں کی کیفیت دیکھیں، وہاں ایک ہی جملہ میں نے کہا بس اب سمجھ میں آئے گا ام لیلا کا درد کیا تھا۔ کہہ دینا بہت آسان ہے، بہت آسان کہ ماؤں کا بڑا حوصلہ تھا، کربلا کی مائیں عظیم تھی جنہوں نے اپنے لال قربان کر دیے، اور جب انہی کے ایام میں ہمارا اپنا کوئی جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ام لیلا کا جگر کس قدر عظیم تھا، ام لیلا کا حوصلہ کس قدر عظیم تھا کہ اکبر سا حسین دنیا نے دیکھا نہیں، آسمان نے اس قدر خوبصورت جز مصطفیٰ کے شبیہ تھے ام لیلا کا حوصلہ۔ اور آج اس جوان کو ابھی یہ قبر میں پہلی رات ہو، زندگی کا کیا بھروسہ، اور ہم علمی محافل میں اپنی عقول کو پروان نہ چڑھائیں۔ ہمارے مطمع نظر کیا، ہمارے اہداف کیا ہیں؟ میں نے کہا تھا نا 5 دن گزر جانے کے بعد جب آپ گھروں کو جائیں تو وہ دروازہ گھر کا نہ کھلے، خیمہ ابا عبداللہ الحسین کا کھلنا چاہیے۔ اے میرے حر، میں تیرے استقبال کے لیے حاضر ہوں۔ مذاق نہیں ہے، یہ تاریخ کی باتیں نہیں ہیں، کسی شاعر کا شعر کا ایک مصرع نہیں ہے، حقیقت ہے۔ حسین علیہ السلام استقبال کے لیے آئے ہیں حر علیہ السلام کے۔ یوں ہی حر علیہ السلام نہیں ہو گیا، ابھی خطبہ پڑھوں گا کہ جس میں مولا نے حر نے جب دھمکی دی ہے، دھمکی دے رہا ہے حر، اللہ اکبر، دھمکی کس کو؟ حسین علیہ السلام۔ اور حسین اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے صرف یہ سنتے جائیں۔ اس لہجے میں اب وقت آپ کے ذہنوں میں بن چکا، کس لہجے میں حسین نے خطاب کیا۔ اب حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹا سجاد، میں تجھے ایک ہی نصیحت کرتے جا رہا ہوں۔ ساری تمہید باندھنے کے بعد مولا اب بیان کر رہے ہیں، نچوڑ یہ ہے کہ میں تجھے سید سجاد زین العبا کو فرماتے ہیں، یا بنیا ایاکا وظلم من لا یجد علیک ناصرا الا اللہ۔ بیٹا سجاد، بتا بیٹے کو رہے ہیں، مقصود آپ سب ہیں، اور میرے لال اس شخص پہ کبھی ظلم نہ کرنا جس کا خدا کے سوا کوئی نہ ہو۔ یہ کہہ کے حسین اس ملاکوتی سفر کے لیے نکل پڑے ہیں سید سجاد۔ اب سمجھیں اور سنیں، میں بس ترجمہ کر کے آپ کی زحمتوں کو میں تمام کروں کہ جب حر نے آ کے دھمکی دی ہے کہ میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا، حر نے لہجہ اپنا سخت کیا ہے اور کہا ہے آپ کو کوفے کسی صورت نہیں جانے دوں گا۔ مولا نے کہا کوفے نہیں جانے دیتا، ہند جانے دے؟ کہا نہیں جانے دیتا، مجھے حکم ہے جہاں ہے وہیں روک کے رکھوں۔ کہا اگر وہاں نہیں جانے دیتا مجھے واپس مدینے جانے دے۔ کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے، جہاں ہے وہیں رہنا پڑے گا جب تک امیر کا حکم نہیں آتا۔ دیکھ رہے ہیں آسان نہیں ہے خیمہ حسین کے لیے، کس قدر مشکل ہوگا۔ یہ ہے لحاظ پروردگار، یہ ہے جوان مردگی، یہ ہے تقوی الہی، یہ ہے سنن الہی۔ کس کا پاس رکھ رہے ہیں؟ مولا عبداللہ الحسین، وہ حر کہ جو باعث بنا ہے حسین علیہ السلام کے خیموں سے التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ وہ حر جو باعث بنا ہے 3 دن تک خیموں میں پانی نہیں ہے، تصور سے ہی باہر ہے۔ ایک دن روزہ رکھ دینا، سخت گرمیوں میں ایک دن روزہ رکھتے ہیں 16 سے 17 گھنٹے کا،
روزہ اور بھوک اور پیاس کی شدت اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ اذان کے قریب حالت غیر ہو جاتی ہے. 3 دن تک کھانے اور پینے کو کچھ نہیں ہے خیموں میں حسین کے. اور حالت یہ ہے کہ جس کو دیکھ کے اب مولا عباس کو اذن ملا ہے، ورنہ اجازت ہی نہیں تھی کسی صورت. حسین علیہ السلام نے اجازت دی. بعض روایات کے مطابق آخری شہید علی اصغر سے پہلے مولا عباس ہیں. علی اکبر بھی شہید ہو گئے اور علی اکبر کو واپس سب سے پہلے اجازت دی ہے مولا نے، آقا ابا عبداللہ الحسین. اب مولا حسین علیہ السلام مولا عباس کو اجازت کس بات پہ دے رہے ہیں؟ جب عباس اس خیمے میں آئے ہیں جس میں خالی اور خشک مشکیزیں تھے جنہیں بچے اٹھا کے اپنے سینوں پہ رکھ رہے ہیں. عباس کو دیکھ کے یہ جلال آیا، مولا اب تو اجازت دے. کسی بھی غیرت مند کی غیرت اب گوارا نہیں کرے گی کہ زندہ رہے. مولا پانی لا سکا تو کامیابی، نہ لا سکا تو مولا میرا آخری سلام. اور حسین علیہ السلام نے کہا کہ عباس اب میں تجھے پانی لانے کی اجازت دے رہا ہوں، جنگ کی نہیں، پانی لانے کی اجازت دے رہا ہوں. حسین شناسی، حسین کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہی معیار ہے، وہی پیمانہ ہے، کوئی تبدیلی کوئی چینجنگ نہیں آئی. وہی ہے جو حسین علیہ السلام نے جس طرح سے پرکھا ہے، وہی پیمان، وہی پیمانہ، وہی معیار وقت کے حسین کے پاس ہے. اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. عباس جیسے امتحان دیتے ہیں حسین کے سامنے، عباس بننا ہوگا، اکبر و قاسم بننا ہوگا، پھر جا کے. اب مولا نے اس کی دھمکی کے جواب میں دیکھیں کیا کہا، اے ہور کیا تو مجھے موت سے ہراساں کرتا ہے؟ کہا یہ قافلہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو یہ قافلہ موت کی جانب ہوگا، موت کی جانب بڑھ جائے گا یہ قافلہ. کہا اے ہور کیا تم مجھے موت سے ہراساں کرتا ہے؟ اگر تم مجھے قتل کر دو، مولا حسین فرماتے اگر تم مجھے قتل کر دو تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری مشکلات حل ہو جائیں گی؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے. قتل حسین کو شکست نہیں ہوئی، یزید مر گیا کربلا میں. یزید کی موت تھی، مولا نے خود بیان کر دیا. تمہاری مشکلات حل ہو جائیں گی، مجھے قتل کر دو. میں بھی یہی کہوں گا جو اخول اوس، یہ ایک عظیم شاعر تھا کہ جب اسے بھی دھمکی دی گئی نا مرنے کی تو اس نے بھی یہی کہا تھا. مولا کہتے میں اسی کی بات رپیٹ کرتا ہوں. وہ اشعار جو کربلا کا واقعہ رونما ہونے سے پہلے 2 محرم سے قبل حر نے جب راستہ روکا مولا کا 29 اور 28 ذی الحج کے قریب، تو عبداللہ الحسین نے یہ اشعار پڑھے ہیں. مولا فرماتے جو اس نے جواب دیا تھا نا اپنے چچا زاد سے، جو اس نے کہا تھا وہی چیز میں تجھے کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے جب وہ رسول اکرم کی مدد کرنا چاہتا تھا. واقعہ مولا بیان کر، جب وہ رسول اکرم کی مدد کرنا چاہتا تھا اور اس کے چچا کے بیٹے نے اس کو موت سے ڈرایا اور یہ کہا کہ تو کہاں جاتا ہے، کیونکہ اس کی راہ کو جاتا ہے، اس کی راہ موت ہے، اس کا انتخاب موت ہے. آسانی نہیں ہے دین اسلام کو قبول کرنا. جو جواب اس نے دیا تھا نا، اے ہور جواب میرا بھی وہی ہے. سن، اس نے کہا تھا میں ہر صورت میں جاؤں گا کیونکہ نوجوان کے لیے، کیونکہ نوجوان کے لیے، نوجوان جوان نہیں کہا مولا نے، نوجوان خود غور کرنا، خود فکر کرنا. میں ہر صورت میں اس راستے پر جاؤں گا کیونکہ نوجوان کے لیے موت کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. اسی لیے تو قاسم نے کہا تھا اہلا من العسل موت. اسی لیے تو اکبر نے کیا تھا، کیا فرق پڑتا ہے ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے. کیوں؟ ایک نوجوان کے لیے موت عیب نہیں ہے. انسان کا عمل خدا کے لیے اگر ہو اور اس کی تسلیم و رضا کے لیے جہاد کرے تو اس کے لیے موت ننگوار نہیں بلکہ موت سعادت ہے. دوسرا شعر مولا نے اس کے سامنے پڑھا، بس اگر میں زندہ رہوں تو مجھے پشیمانی شرمندگی نہیں، اور اگر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں تو لوگ مجھے قابل مذمت اور مورد ملامت نہیں ٹھہرائیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں. اور کل کے خطبے میں مولا حسین نے خود بتایا تھا کہ میں کیوں نکل رہا ہوں.
مجھے مورد الزام نہیں، جو جو میرے قتل میں ملوث ہوگا قیامت تک کے لیے اس میں اتنا حوصلہ پیدا ہوگا کہ لعنت خدا و فرشتوں اور تمام انسانیت کی لعنت کو برداشت کر سکے گا۔ مجھے ملامت تھوڑی ہوگی، میرا نام زندہ رہے گا، میں زندہ رہوں گا۔ تیرے لیے یہی ذلت کافی ہے حسین۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ حور کو کہہ رہے ہیں، حور کو کہہ رہے ہیں۔ تیرے لیے یہی ذلت کافی ہے کہ تو زندہ رہے۔ یزید بچ گیا، زندہ رہا، کربلا کا سانحہ رونما کر کے، دربار میں توہین کر کے، تشت میں سر ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ توہین کر کے یزید زندہ رہا۔ مولا نے فرمایا تیری زندگی ننگرار اور ذلت ہے، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ تو زندہ رہے، یہی تیرے لیے ذلت کے لیے کافی ہے، اور مورد ظلم قرار پائے اور اپنے حق کا دفاع ہی نہ کر سکے، تیری ذلت کے لیے یہی کافی ہے۔ اب کوئی مائی کا لال، کوئی یزید کا ثبوت اٹھے اور یزیدیت مرد آباد کی بجائے یزیدیت کے زندہ آباد ہونے کا نعرہ لگائے، یہ حسینی اس ابابیلوں کی طرح سے اس پہ حملہ کریں گے، بتائیں گے حسینی زندہ ہے، یزیدیت کل بھی مرد آباد تھی اور یزیدیت آج بھی مرد آباد ہے، اور جب تک حسینیوں کی سانسوں میں سانسیں ہیں یزیدیت مرد آباد رہے گی اور حسینیت زندہ باد رہے گی۔ تیرے لیے یہی ذلت کافی ہے کہ تو زندہ رہے اور مورد ظلم قرار پائے اور اپنے حق کا دفاع نہ کر سکے۔ کہا جاتا ہے یہ قیمتی کلمات اہل بیت سے مسموم ہے، مولا نے یہ کہے ہیں کلمات، لیکن خود مولا نے بیان کیے کہ یہ کس شاعر نے کہا، اور پھر مولا نے اس کے بعد وہی مشہور اور معروف جملہ تکرار کیا، موت فی عز خیر من حیات فی ذل۔ موت جو ہے نا عزت کے ساتھ بہت بہتر ہے اس سے کہ ذلت کے ساتھ زندہ رہا جائے۔ عزیزان گرامی، آپ نے 5 دن حسین علیہ السلام کے دروس کو سنا، آپ نے حسین علیہ السلام کے قریب ہونے کے لیے جستجو کی، کوشش کی۔ آپ کی اس کوشش کو اب عبداللہ الحسین پروان چرائیں، اپنے خیمے میں جگہ عنایت فرمائیں، یقین جانے بہت اشد ضرورت ہے۔ جس طرح سے 5 دن آپ نے مولا عبداللہ الحسین کے خطبات سنے، سمجھے، لکھے، سنا حسین علیہ السلام کی باتوں کو، میری دست بستہ التماس ہے اسی طرح سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے وہ مظلوم 10 سال بھی ضرور مطالعے میں لائیے گا۔ ایسی محفلوں کو جو کروا سکتے ہیں، اس جگہ نہیں اپنے گھروں میں جہاں جہاں ہو سکے سپانسر کر سکے، کسی کو سپانسر کرے، کسی کی ذمہ داری لگا سکے، کسی کی ذمہ داری لگائے۔ حسین علیہ السلام انہی خطبوں میں اس 10 سال کا حوالہ دے رہے ہیں جو امام حسن مجتبیٰ کے اس ٹنور میں مولا نے گزارے ہیں۔ وہ زیادہ ہمیں کربلا کا واقعہ رونما ہونے کا بیس جو بنا، جو پلیٹ فارم مہیا اور میسر ہوا ہے، وہ 10 سال وہ تھے جو اب عبداللہ الحسین نے امام حسن مجتبیٰ کے زمانے میں گزارے۔ میری دست بستہ کوشش یہ ہوگی آپ جوانوں سے، جس طرح سے آپ نے یہ 5 دن 1 ہفتہ حسین کے لیے وقف کیا ہے نا، 1 گھنٹہ حسین کو دیتے تھے، اسی طرح سے 1 گھنٹہ امام حسن مجتبیٰ کو بھی ضرور دیجئے گا۔ اس 1 ہفتے میں یہ دیکھیے گا کہ وجہ اور سبب کیا بنی قتل حسین کی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ ڈائے جانے والے مظالم آخر ہوئے کیوں باعث بن گئے؟ سب قتل حسین پہ آمادہ کیوں ہو گئے؟ یوں ہی ہو گیا یار، 30,000 ایک طرف ریشو ہی نہیں بنتی کوئی، ایک طرف 30,000 ہے اور ایک طرف فقط 72 آئے ہیں، یا بہت زیادہ بھی ملا لو تو 150 آ جائیں۔ کیا ریشو ہے یہ؟ وجہ کیا تھی؟ کیا مولا عبداللہ الحسین کے خطبات میں معاذ اللہ من ذالک حاکم بدین ادن نہیں تھا؟ کیا حسین نے فصاحت اور بلاغت کے ساتھ خطبے نہیں دیے تھے؟ سب کچھ تھا، لوگ آمادہ نہیں تھے۔ اور خود مولا نے کل جو خطبہ بیان کیا اس میں اشارہ کیا ہے کہ قتل ہی رسول اللہ کے نور کو بجھایا اس لیے جا رہا ہے کیونکہ 2 کام کیے ہیں امت نے۔ ایک، اس امت نے انصاف نہیں کیا، اور ایک، اس امت نے ہماری مدد نہیں کی۔ اور یہی وہ درد تھا جو امام مجتبیٰ کو بھی تھا،
امت نے خدا شاہد ہے، غیروں نے نہیں کہا مولا امام حسن مجتبیٰ کو، نہیں کہا، کسی تاریخ میں نہیں ملتا، خدا شاہد ہے۔ کسی ظالم نے امام مجتبیٰ کو نہیں کہا یا مذل المؤمنین۔ ترجمہ جانتے ہیں؟ ترجمہ کیا ہے یا مذل المؤمنین؟ اے مومنوں کو ذلیل کروانے والے۔ کیا کہیں آپ اس پہ؟ یہی جملہ کافی ہے ہمارا آہو بکا کرنے کے لیے، گریہ کرنے کے لیے۔ آج آخری دن ہے، 2 سے 4 جملے اور آپ کی میں زحمتوں کو تمام کروں چونکہ مجلس میں جانا ہے۔ آخری دن ہے، توسل کرتے ہیں مولا ابا عبداللہ الحسین سے، آقا تمنا یہی ہے کربلا پہنچا دو۔ آقا رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، نہیں جا سکتے، کوئی خطا ہو گئی ہے نا مولا، یا ابا عبداللہ الحسین مولا معاف کر دے، یا ابا عبداللہ تجھے تیری 4 برس کی سکینہ کا واسطہ مولا بلا لینا۔ آقا فقط ایک طرف اشارہ کرے نا تو دنیا کا نظام بدل سکتا ہے۔ مولا وجہ کیا بن گئی؟ ہم بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، لیکن ہم وہ قدم نہیں اٹھا سکتے۔ ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ چند قدم تیری مرقد منور پہ نہیں آ سکتے۔ یا ابا عبداللہ تجھے سکینہ کی سسکیوں کا واسطہ، یا ابا عبداللہ تجھے زندان میں قید تیری اس 4 سالہ بچی کا واسطہ جو اس قدر حبس میں مبتلا تھی، جو اس قدر اندھیرے سے دہشت زدہ تھی کہ زندان کے دیواروں سے ٹکرا کے کہتی تھی بابا بابا مجھے لے جا، مجھے نیند نہیں آتی۔ یا ابا عبداللہ آپ کو آپ کی سکینہ کا واسطہ، میرا مولا سید سجاد فرماتا ہے مجھے 2 چیزوں نے خون رلایا، 2 چیزوں نے۔ ایک کیا تھا جس نے مجھے خون رلایا؟ میری ماں بہنوں کے ننگے سر تھے جنہوں نے مجھے خون کے آنسو رلائے، اور دوسری چیز میری 4 سال کی بہن کے سوال تھے۔ مجھ سے کہتی تھی بھیا سجاد مجھے ایک سوال کا جواب دے، تو وقت کا امام ہے۔ او سجاد، او میرے لال، او میرے بھیا مجھے اتنا بتا، میرے ماں جائے مجھے ایک سوال کا جواب دے بھیا سجاد۔ میں دیکھتی ہوں جس زندان میں ہمیں رکھ گئے نا اس پہ چھت نہیں ہے۔ اے سید سجاد میں صبح کو دیکھتی ہوں پرندے پرواز کرتے ہیں، جب رات ہوتی ہے واپس اپنے گھروں کو آتے ہیں۔ اے سید سجاد اے میرے مولا مجھے اتنا بتا، آیا قیدی بھی گھروں کو جاتے ہیں یا زندان میں مر جاتے ہیں؟ میرا دل کہتا ہے شاید میرا مظلوم اور مسموم امام کہتا ہوگا بہن سکینہ قیدی ضرور گھروں کو جاتے ہیں لیکن تو زندان میں رہ جائے گی، تیری اسی اندھیرے اور تاریکی میں قبر بنے گی۔ ارے سکینہ تو اس کی بیٹی جسے غسل بھی نہ ملا، کفن بھی نہ ملا ہے، میری لال سکینہ تجھے بھی غسل نہیں دیا جائے گا، اسی پھٹے ہوئے جلے کرتے میں سپرد آگ کیا جائے گا۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا بحق ابا عبداللہ الحسین، ہم نے 5 روز ابا عبداللہ الحسین کا ذکر کیا، تجھے حسین کا واسطہ ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جن جوانوں نے، جن بزرگوں نے اس ذکر خیر میں شرکت کی، خالق کائنات ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب دو جہاں تجھے ابا عبداللہ الحسین کا واسطہ ہے، چند قطرے ہم نے آنسو بہائے ہیں، انہیں ہماری شفاعت کا ذریعہ قرار فرما۔ پروردگارا موت پر حق ہے، نحوستوں کا مہینہ ہے، آسمانی بلاؤں کے نزول کا مہینہ۔ پروردگارا ان جوانوں کو تجھے واسطہ ابا عبداللہ الحسین کی عزت کا، باب الہوائی سکینہ بنت الحسین کا واسطہ، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، جتنے جوان شریک ہیں، جس طرح سے بھی شریک ہیں، پروردگارا ان جوانوں کو ہر قسم کی آسمانی اور زمینی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ پروردگارا ہر قسم کے حادثاتی موت سے فرما۔ پروردگارا ہمیں معرفت ابا عبداللہ الحسین نصیب فرما، خیمہ ابا عبداللہ الحسین میں جگہ عنایت فرما۔ موت پر حق ہے، مرنے سے پہلے ابو عبداللہ الحسین کی زیارت نصیب فرما۔ موت پر حق ہے، شہادت کے عظیم موت عنایت فرما۔ آقا مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل۔ 5 دروس کے